حضرت سیدنا عمر فاروق، سب بولیے رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے۔ حضرت عمر نے فوج بھیجی ایران کے حکمران کے ساتھ جہاد کرنے۔ ایران کے بادشاہ نے 2 عیسائی جاسوس بھیجے، کہنے لگا ذرا پتہ تو کرو مسلمانوں کا رات کا طریقہ کیا ہے، میں صف بندی کراتا ہوں۔ وہ ساری رات صف بندی کراتا رہا، 2 جاسوس آئے مسلمانوں کی معلومات کرنے۔ معلومات کر کے جب واپس گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں کو دیکھا، غور سے پلٹے تو بادشاہ کہنے لگا کیا حال دیکھ کے آئے ہو؟ کہنے لگا سارے مسلح پہ بیٹھے ہوئے، جتنے گھنٹے ہم وہاں رہے ہیں مجاہدین مسلح پہ رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ان کا دنیا داری سے کوئی تعلق۔ اور کہنے لگے بادشاہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو وہ بلا رہے تھے، کوئی ایسی قوت ہے جس کو وہ پکار رہے تھے، ہمیں بھی وہاں کھڑے ہو کے محسوس ہوتا تھا کہ ہاں کوئی ہے جو آ جائے گا ان کی مدد کے لیے، کوئی ہے جو پہنچے گا ان کی مدد کرے گا۔ ایران کا بادشاہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، وہ جسم کی طاقت سے ہی نہیں لڑتے، وہ کوئی غیبی طاقت ہے جس سے وہ لڑتے ہیں۔ بھائی وہ غیبی طاقت بھی تو ہمارے پاس ہم نے ناراض کر لیا نا، وہ بھی تو نہیں نا، مسجد کا رخ بھی تو کوئی نہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، وہن ہو گیا امت کو۔ نبی پاک نے فرمایا امت کو وہ کیا ہے، دنیا سے محبت ہو گئی ہے، موت سے کراہت ہو گئی ہے، وہن ہے۔ صحابہ کرام کو موت سے بڑا پیار تھا، موت سے بڑی محبت کر، ہماری طرح نہیں وہ کہتے تھے مریں گے تو منو مٹی، تو وہاں ٹھیک ہے عذاب قبر حق ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں سالوں کے بعد جو پردیس سے ماں کے پاس آئے، ماں اسے عذاب نہیں دیتی، اس کا ماتھا چوما کرتی ہے۔ اور بھائی جو رب کریم کی بارگاہ میں جائے گا تیرا کیا خیال ہے، گل سڑ جائے گا؟ مدینے والے حبیب نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت میں پہنچتا ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ کون کہتا ہے قبر میں عذاب ہے تو صرف عذاب ہی ہے، ہاں مجرم کو سزا ملے گی، لیکن مومن ہمیشہ جہنم میں، وہ بالآخر جنت میں جائے گا، بالآخر جنت میں جائے گا۔ اور کسی درویش نے بات کی، وہ کر کے چلے گئے، بر کمال ہی کر گئے، کہنے لگے دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام تو دیکھو نا، ساری زندگی عمر فاروق، بخاری پڑھو تو صحیح، ساری زندگی عمر ہر نماز کے بعد کہتے تھے اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ بسترے پہ موت نہ دینا، موت مجھے شہادت کی دینا۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری زندگی کہتے رہے اللہ علی نے میدان میں عمر گزاری ہے، اسے شہادت کی موت عطا فرما۔ او بھائی یہ تو شہادتیں مانگنے والے۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں کھڑے تھے، شمر کہنے لگا حسین تیری چاروں جانب موت ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے ابھی ہمارا پتہ ہی نہیں، موت سے تو ہمارا پیار چلتا ہے، اور فرمایا یہ شہادت تو ہمارا پیچھا کرتی ہے، پہنچ جاتی ہے جہاں ہم ہوتے ہیں، موت سے ڈر آ رہا ہے۔ مسلمان کا مرنے کو دل نہیں کرتا، ورنہ وہ اتنی بڑی کوٹھی میں کون رہے گا؟ مرنے کو دل اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جو 6 کروڑ 10 کروڑ ڈالر لوٹ کے رکھے ہیں، مر گئے تو کھائے گا کون؟ وہ فقیر فاقہ مست تھے، ان کا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ان کے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں تھے، وہ کہتے تھے گھر ہمارا ہے وہ جو ہمارے رب نے تیار کیا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس ہے وہ جو ہمیں جنت میں جا کے ملے گا۔ ان کا تو یہ کھاتا ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ شہادت کی۔ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں 4 بیٹے لے کے آئے۔ کتنے بیٹے؟ بول کے بتائے۔ 4 بیٹے لے کے عمر بن جموع آئے، اور خود ایک ٹانگ سے لنگڑے سے آبی ہیں، ٹانگ چھوٹی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں 4 لے آیا ہوں، قبول کر لیں۔ تو حضور نے فرمایا تو کیوں تلوار اوڑے آیا ہے، یہ تو نے کیوں گلے میں اسلحہ ڈالا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی تو جانا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا 4 بیٹے جو ہیں۔ تو حضرت عمر بن جموع نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں ہم لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے، کیا عجیب انداز ہے۔ حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟
میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے, میں پہلے میدان میں جاؤں گا. ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں. کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں, میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی. بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا. اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں, جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی. دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے, جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا, جتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا, پشت پہ زخم نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی. ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے, احد کا دن ہے. سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامد بھی بدر میں شہید ہو گیا, بھائی اور باپ بھی. دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی. کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں, 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی, اچانک اٹھی, بیٹے کو سینے سے لگایا, کپڑا ڈالا, مسجد نبوی پہنچ گئی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی, کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی, پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے. بلال حبشی کہنے لگے حضور ایک بی بی ضد کر رہی ہے. حضور باہر آئے, کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی, فلاں کی بہن, فلاں کی بیوہ ہوں, میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں, اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے, بڑا فخر ہے میرا. لوگ مجھے شہید کی بیوہ, شہید کی بیٹی, شہید کی بہن کرتے, دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لیں. سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے, کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے. کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے, ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں, میرا بیٹا ساتھ رکھ لیں, جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا. محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا. حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا, قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا, جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا, جا تو گھر لے جا. کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی, اتنی سی اٹی بان کی, اتنی سی. بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی. نبی پاک آ گئے تو کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لیں. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور خامد فوت ہو گیا, اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں, سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں, میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے, ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی. محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے, میری قبولیت ہو جائے گی. میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی, کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرمانا, اتنا اسے بھی دینا. بھائی یہ جذبے تھے, یہ رنگ تھا امت مسلمہ کا, اس لیے کافر گھر میں بیٹھ کے کانپا کرتا تھا. اب اسے پتا ہے یہ اسی والی کار سے نہیں نکل سکتے, اسے پتا ہے کہ ہم نے انہیں بوتل پہ لگا دیا ہے, اب یہ پیپسی مرینڈا اور یہ پی کے کھانے کے ساتھ تو یہ مست رہتے ہیں, اب یہ نہیں نکل سکتے گھر سے, ہم نے انہیں ان چیزوں پہ لگایا ہے جو ان کے وجود کو کھوکھلا کر رہی, اب کیسے میدان میں نکلیں گے؟ وہ اس لیے نہیں ڈرتا کہ وہ تیری آسائشوں, تیری زندگی میں آنے والی سہولتوں سے آشنا ہے. موت بستر پہ بھی آ جاتی ہے, لیکن جس کو میدان میں آتی ہے وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے, وہ ساری زندگی زندہ رہتا ہے. بھائی مرنا تو ہے, لیکن اگر زندگی دین کے کام آئے گی تو امر ہو جاؤ گے, بچ جاؤ گے.